اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دنیا بھر کے عظیم ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایک شیخ صاحب ہونڈا کمپنی میں چیف میکینک، بہت زیادہ عزت بھی ان کی تھی، بہت سے شاگرد ان کے ہاتھ سے نکلے جو کہ ہونڈا میں کامیاب ہیں۔ شیخ صاحب کے دو بیٹے معمولی کام کرتے تھے، تو بیٹوں نے مشورہ دیا شیخ صاحب کو کہ آپ تو اعلیٰ قسم کے میکینک ہیں، آپ ہم سب مل کے کام شروع کرتے ہیں یہی ہونڈا کا، موٹر سائیکل کا۔ شیخ صاحب نے کہا دیکھو بھائی، میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں، پگڑی کہاں سے دوں گا، کرایہ کہاں سے دوں گا، کیا کروں گا، اور پھر آج کا شو روم یہ تو نہیں کہ معمولی ہو تو چلے گا، شو روم تو بہت اعلیٰ چاہیے۔ اس زمانے میں انہوں نے کہا اچھا بھائی تم لوگوں کی ضد ہے تو حلف اٹھاؤ۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے ایک اپنے دوست سے 5 لاکھ روپیہ سود کے اوپر قرضہ لے کر شو روم بہت اعلیٰ قسم کا بنایا، باہر سیکورٹی گارڈ بھی اور ایک اکاؤنٹنٹ بھی۔ نتیجہ یہ ہوا کام بڑا اچھا چلا، گھر کا خرچہ بہت شاندار چلا، بہت کچھ آرام عائش تھی۔ شیخ صاحب جو تھے انہوں نے ایک سائڈ میں نئی موٹر سائیکلیں رکھ لیں اور دوسری سائڈ میں میکینک کا کام شروع کر دیا، بچے بھی لگ گئے۔ جب شو روم اچھا چلنے لگا تو شیخ صاحب کے ایک دوست آئے، کہنے لگے شیخ صاحب، انہوں نے ایک بیٹے پہ نظر رکھی کہ یہ بیٹا مجھے دے دو، میں اس کو اپنا مینیجر بناؤں گا اور کام بھی سکھاؤں گا، بہت اچھے پیسے کمائے گا۔ اب بچہ تھا، اس کو بھی لالچ آ گیا، شیخ صاحب کرتے تو کیا کرتے، ان کا ایک فرد کم ہو گیا۔ دوسری پرابلم یہ آئی شیخ صاحب کو کہ جس جگہ ان کی دکان تھی وہاں پہ سڑکیں کھدنا شروع ہو گئیں، پل اوور بنانا تھا، دھول اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، تو کاغذ نے کہاں سے آنا ہے، کہ ہوا کرایہ نہیں نکل سکا، ہونڈا کمپنی کو قسط نہیں پہنچ سکی، انہوں نے اپنی موٹر سائیکل اٹھوا لی۔ اب اتنے بڑے شو روم میں رہ کیا گیا، شیخ صاحب نے ہمت نہیں آ رہی، کام کرتے رہے، لیکن جب یہ ہوا کہ کام کریں تو کیا کریں، گاہک ہی نہیں آتا، مجبوراً شیخ صاحب نے وہ دکان، وہ شو روم چھوڑ دیا، اور جو ہونڈا کمپنی کے جنرل مینیجر تھے انہوں نے ان کو بہت حوصلہ دیا کہ شیخ صاحب آپ اپنے بچے کو بھی لے کر خود بھی ادھر ہمارے پاس آ جاؤ، یہ ادارہ آپ ہی کا ہے، آپ نے اس ادارے کی بڑی خدمت کی ہے۔ اس طرح شیخ صاحب اور ان کا بیٹا وہ جو تھے وہ ہونڈا کمپنی میں آ گئے، لیکن پیسہ اتنا نہیں تھا، گزارا نہیں ہوتا تھا کہ قرض کہاں سے اتارتے، سود بڑھتا رہا۔ مجبوری یہ ہوئی شیخ صاحب کو کہ سود جس سے لیا تھا وہ سخت آدمی تھے، مجبوراً شیخ صاحب کو اپنی ایک چھوٹا سا گھر فروخت کرنا پڑا، اور فروخت کر کے انہوں نے سارا قرضہ اتارا، سود بھی دیا اور اصل بھی دیا، اور جو بچوں کی محنت تھی وہ بھی ادا کی۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس کہانی سے حوصلہ یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں کرو جس سے پریشانیاں بڑھ جائیں، ہر کام کو پیپر ورک کرو اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ، اور کوشش یہ کرو کہ اپنوں کے ساتھ نہ لگاؤ، ہینڈ اوور تو ان کو ہونا ہے، لیکن کچھ ٹھوکریں وہ کھائیں، کچھ اچھے انسان بنے، پھر اپنے کام میں لگاؤ۔ اگر بات پسند آئی تو بیل آئیکن پہ کلک کرنا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔